بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کا پروگرام لے کر 10 فروری 2021 کو سامعین و کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ ہادی یا ولی یا خلیفہ یا وصی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تو اس پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، درس الہی سے تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح امامت و ولایت کا عہدہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا وَقَالَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، اور ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، کہ کیا مالک یہ میری ذریت میں بھی امامت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو دیا جائے گا جو قربانی بھی دیں گے اور عدل بھی کریں گے۔ تو ثابت ہوا کہ عہدہ امامت من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ چن لے، تو اللہ نے عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیا، اور اس نبی کو محمد مصطفیٰ سردار الانبیاء کو امام الانبیاء بھی بنا دیا، یعنی امامت بھی دی۔ اب میرے رسول اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور جو ہے امام بھی ہے، تمام انبیاء کا امام ہے۔ اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ کو رسالت بھی ملی، نبوت بھی ملی، امامت بھی ملی، اور اس سے سرفراز کر کے پھر اللہ نے فرمایا کہ چونکہ میرا محبوب جو ہے وہ نبی بھی ہے، وہ رسالت کا بھی تاج اس کے سر پر ہے، اور جو ہے وہ سردار الانبیاء بھی ہے، اور امام الانبیاء بھی ہے، تو اللہ نے محمد جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا، اسی طرح محمد و آل محمد پر بھی اللہ پاک نے درود و سلام بھیجا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ نے قرآن میں بتلا دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک میں تمہارا ولی ہوں، اللہ بھی ولی، ورسولہ اس کا رسول بھی ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، حضرت علی نے حالت رکوع میں مسجد نبوی میں انگوٹھی زکوٰۃ دی تھی، تو حضرت علی کو قرآن میں اللہ نے ولی کہا، تو بے شک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اس کا رسول ہادی ہے، تیسرا علی ہادی ہے، علی ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ محمد کو نبی و رسول اور امام الانبیاء بنایا، علی کو امام الاولیاء بنایا، اور امام الاولیاء بنا کر ولی اللہ بھی بنایا، کیونکہ نبوت و رسالت و امامت و ولایت کا عہدہ اللہ عطا کرتا ہے۔ معصوم کا نائب بھی معصوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نور سے محمد و علی کا نور اللہ پاک نے خلق فرمایا، پھر حضرت علی کو مباہلہ میں صدیق اکبر بنا کر لے گئے، اور اللہ نے آیت مباہلہ کا نزول بھی فرما دیا۔ پھر حضرت علی کی شان میں آیت تطہیر نازل فرمائی، محمد و آل محمد کو اللہ پاک نے پاک کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا
کہ کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، اے میرے نبی ان کو واضح کر دے کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے، میری رسالت کا اجر دینا ہے تو میری اہل بیت سے پیار کرو، میرے اہل بیت کی محبت میری رسالت کا اجر ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت رکھی تو میری رسالت کا اجر ادا ہو گیا، اور اگر میرے اہل بیت کی ولایت کو نہ مانا تو پھر میری رسالت کا آپ نے اجر ہی ادا نہیں کیا۔ تو پھر نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ خم غدیر پر 1,24,000 صحابہ کا مجمع اکٹھا کرو، انوکھا ممبر بناؤ، پرانوں کا ممبر بناؤ، اور اس پر حضرت علی کا بازو پکڑو اور پکڑ کر اتنا بلند کرو کہ بغل کی سفیدیاں نظر آ جائیں، اور فرماؤ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا رسول مولا ہے اس کا علی مولا ہے، جس کا رسول ہادی ہے اس کا علی ہادی ہے، جس کا رسول ولی ہے اس کا علی ولی ہے۔ تو علی امام بھی ہے، علی ولی بھی ہے، علی وصی بھی ہے، علی جانشین نبی بھی ہے، علی پاک بھی ہے، علی معصوم بھی ہے، علی کی محبت فرض بھی ہے، علی کی امامت و ولایت کا اعلان اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اور مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے بھی فرمایا۔ محمد و آل محمد وہ ہیں جن پر اللہ اور فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اگر ہم محمد و آل محمد پر نماز میں درود و سلام نہ پڑھیں، ہماری نماز قبول نہیں، ہمارے روزے قبول نہیں، ہماری حج قبول نہیں، ہماری زکوٰۃ قبول نہیں، ہماری جہاد قبول نہیں۔ اگر قبول ہے تو محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ ہے، وگرنہ اللہ پاک کے نزدیک ہمارے اعمال کی کوئی جزا نہیں ہے۔ پاک معصوموں کے ہوتے ہوئے جن کی محبت فرض ہے، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ مانا، کسی اور کو امام مانا، کسی اور کو ولی مانا، کسی اور کو ہادی مانا، کسی اور کو رہبر مانا، تو یقیناً اللہ اور مصطفیٰ کے فرمان کی نفی ہے، اور قرآن و حدیث کا منکر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں محمد مصطفیٰ اللہ کریم کے قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد آل محمد کے راستے پر ان سے محبت رکھنے کی، ان کو ہادی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کوئی حدیث ثقلین بھی ہے کہ میں آپ کے قریب پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے اور ایک میری اطرت اور اہل بیت ہے، دونوں کا دامن تھامنا ہے۔ اگر دونوں کا دامن تھامے رکھا تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور میرے پاس آؤ گے، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور اگر ان کا دامن نہ تھاما تو پھر میری شفاعت کی امید نہ رکھنا، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ اصول دین یہی ہیں۔ اگر ان سے محبت ہے تو میں بھی محبت کروں گا، میرا اللہ بھی محبت کرے گا، اور تمہاری جو جزا ہے وہ جنت ہوگی۔ اور اگر تم نے ان سے بغض رکھا، محمد و آل محمد سے بغض رکھا، ان کو ولی و ہادی نہ مانا، ان کو خلیفہ نہ مانا، ان کو اپنا رہبر و پیشوا نہ مانا، تو پھر تم رسول کے نہیں ہو، تو پھر اللہ کے بھی نہیں ہو، پھر کس جزا کا تقاضا کرتے ہو؟ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پر، قرآن کے راستے پر، علی و فاطمہ، حسن و حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔